زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله ربي في كلامه المبين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع اور اہم ترین حدیث آپ کے سامنے پڑھا۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا خطبہ جمعہ دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن یا دین اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت، ایک عظیم ترین عمل، جس عمل اور جس نیکی کو اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے، تاکہ ہمارے اس عمل سے، اس عبادت سے، اس نیکی سے اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بشارت دی کہ اس عمل اور اس نیکی کا بدلہ، اس کا انعام
اللہ کی جنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی اور وہ عبادت دین اسلام کا ایک اہم ترین پلر اور بنیاد وہ حج بیت اللہ ہے۔ یہ بات بہت عام ہے کہ آج سماج و معاشرے کے اندر اور بالخصوص مسلمان طبقے کے اندر یہ ذہنیت ہے کہ ہمارے اوپر صرف کلمہ توحید کا اقرار کرنا اور 5 وقت کی نماز صلاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہماری استطاعت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ اور جہاں تک دین اسلام کے 2 اہم ترین بنیاد اور رکن ہیں، جو زکوٰۃ کا ادا کرنا اور فریضہ حج کو انجام دینا، یہ ہمارے سماج و معاشرے کے مالدار لوگوں کا یہ عمل ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال سے نوازا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنی دولت عطا کی ہے کہ وہ اللہ کا فریضہ زکوٰۃ اور حج ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ سماج و معاشرے میں وہ ہمارے مسلمان بھائی اور وہ بہنیں جو مالی اعتبار سے غربت میں ہیں، تنگی میں ہیں، ان کے لیے عمل یا عبادت نہیں ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام میں عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت، ایک عمل وہ ہے جو ہم اپنے جسم کے طور سے یا بدنی عبادت کہا جاتا ہے، اور ایک عبادت کی دوسری قسم ہے جو مالی عبادت ہے۔ جیسے بدنی عبادت، ہم اپنے جسم کے ایک حصے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ توحید یہ بدنی یعنی زبان کے ایک حصے سے ادا کی جانے والی عبادت ہے، اور اسی طرح دین اسلام کا ایک دوسرا اہم ترین رکن یا بنیاد جو 5 صلوات فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں جو 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، عبادت ہے، یہ ہماری جسمانی بدنی عبادت ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے جو صوم و رمضان کے روزے رکھنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ یہ غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، سب کو یہ کرنا ہے۔ لیکن دین اسلام کی ایک جو عبادت کی دوسری جو قسم ہے جو مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے کسی کو مال عطا کیا ہے، وہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ لیکن مسلمان کا یہ ذہن بنانا یا ایسی ذہنیت کا شکار ہونا یا اپنے دل و دماغ کو ایسا بنا لینا کہ میں ایک غریب ہوں، میں ایک مسکین ہوں، میرے لیے صرف کلمہ توحید کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 3 فریضہ انجام دوں، یہ میرے لیے کافی ہے، اور زکوٰۃ ہے، حج ادا کرنا ہے، یہ مالداروں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو بڑا نادان ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھا ہے، 5 اعمال، 5 عبادتوں پر رکھا ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا پلر یا پہلی بنیاد کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے۔ اور دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا پلر، تیسری بنیاد وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔
اور چوتھا پلر ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور پانچواں پلر ہے وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے جو اس سفر پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو 5 بنیاد، 5 پلر اسلام کا انجے تکریہ جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایسی کوئی تفریق، ایسا کوئی خاص نہیں کیا کہ 3 اعمال، 3 پلر، 3 بنیادیں جو سماج و معاشرے کے مسکین ہے، غریب ہے، ان کے لیے خاص ہے، اور جو سماج و معاشرے میں جو امیر ہے، مالدار ہے، صرف انہی کے لیے زکوٰۃ اور حج کرنا ہے۔ اور حالانکہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض اور واجب کیا ہے، لہذا فحجوا، تم فرض ادا کرو، حج کے اس فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس مجلس میں ایک شخص اٹھے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پہ حج کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں، خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج کرنا ہم پہ فرض اور واجب اور ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے، خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال تم پہ حج کو انجام دینا یا حج کی عبادت کو انجام دینا یہ تم پر واجب اور فرض ضروری ہو جاتا، لما استطعتم، جو تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو حج جیسی عظیم ترین عبادت، حج جیسی افضل ترین عبادت، اس کو کرنے کے لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو لہذا تم حج کے فریضے کو انجام دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آپ دیکھیں کہ یہ حج کتنی افضل ترین عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ ہمارا جو پورا جو دین اسلام ہے، دین اسلام کی بنیاد یا دین اسلام کے جو 5 پلر ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پلر یہ حج ہے۔ اور آج لوگوں کی ذہنیت کیا بنی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا یا حج کے فریضے کو انجام دینا یہ ہمارے سماج و معاشرے کے جو مالدار ہیں، جو مال و دولت رکھنے والے ہیں، یہ ان پر واجب اور فرض ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو غرباء ہیں، کیا ان کے لیے اس فریضے کو انجام دینا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج و معاشرے کے کوئی مالدار انسان نہیں تھے، کوئی مالدار شخص نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ایک غربت میں، ایک تنگی میں، ایک فقیری میں گزری ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا، یہ آفر بھی اللہ کے نبی کو ملا تھا۔ کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جب اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہا کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق،
ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہہ رہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے نبی ہیں۔ ارے اللہ رب العالمین کو اگر نبی اور رسول بنانا ہی تھا، اللہ نے فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنایا؟ یہ ہم میں سے اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنے مالدار لوگ ہیں، ہم میں سے اللہ نے ان میں سے اللہ نے کسی کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ جو کہ سماج و معاشرے میں غریب ہیں، ایک مسکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اور یہ کیسا رسول ہے؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھاتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بڑی امیری، شان و شوکت، بڑا عالیشان اللہ کے نبی کا بنگلہ، بڑے قیمتی لباس، اللہ کے نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی، بڑی سیدھی سادی زندگی تھی، بڑی مسکینی والی اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ اسی گواہی آپ دیکھ سکتے ہیں، امت کی ماں ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کا یہ حال تھا کہ ایک چاند، دو چاند، تین چاند، چار چاند گزر جاتے، ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا۔ ایک چاند سے مراد کیا ہے؟ ایک مہینہ، چار مہینے گزر جاتے، اللہ کے نبی کے گھر کا یہ معاملہ تھا۔ کھانے کے لیے ہمارے گھر میں صرف کھجور اور پینے کے لیے زمزم کا پانی تھا، اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر چار مہینے گزر جاتے، گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی جو لباس پہنتے، اللہ کے نبی کا جو لباس تھا، 70 سے زائد اس کے اندر پیوند لگے ہوا کرتے، اتنی غریب اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی کو ایک یمنی چادر ہدیہ کیا۔ اللہ کے نبی وہ چادر اپنے پاس رکھے رہے، ایک صحابیہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، جب بھی اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا اللہ کے نبی کبھی لا نہیں، انکار منع نہیں کیا کرتے۔ اس صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی نے وہ چادر اٹھائی انہیں دے دی۔ اس مجلس میں صحابہ تھے، انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو لباس ہے پھٹا پرانا لباس ہے، یہ کسی نے نیا لباس اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا ہے اور تم نے وہ بھی ان سے مانگ لیا، اور اللہ کے نبی کی عادت تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر پوچھا جائے اللہ کے نبی منع نہیں کرتے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ میں نے پہننے کے لیے اللہ کے نبی سے لباس نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ کل کے دن جب میری وفات ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تاکہ اللہ کے نبی کے پاس ہدیے میں دی وہ چادر میرے لیے وہ کفن بن جائے، تاکہ میرے انتقال کے بعد وہ مجھے کفن کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ وہ صحابہ بھی ایسے تھے۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اتنی مسکینی، اتنی غربت کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فریضے کو انجام نہیں دیا، اللہ کے نبی نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرض حج اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زکوٰۃ نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے بھی زکوٰۃ دیا، حالانکہ اتنی غریبی میں، اتنی تنگ دستی میں، ایسی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ یہ بات الگ ہے میرے بھائیوں، آج کا مسلمان یہ سوچ و ذہنیت رکھتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہو یا حج ادا کرنا ہو یہ مالداروں کا عمل ہے یا ان کی نیکی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے دعا کریں۔ سلف کے بارے میں آتا ہے، کئی سلف الصالحین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک اللہ تعالیٰ دین اسلام کے جو 5 بنیاد ہیں وہ 5 بنیادوں پر ہم عمل نہ کر لیں، اس سے پہلے تو ہمیں موت نہ دینا۔ میرے بھائیو، بتانا مقصد یہ ہے، اگر یہ سوچ و ذہنیت اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس عمل، اس عبادت کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کی کیسی زندگی تھی، ان کی زندگی آپ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی بھی غربت والی زندگی تھی. کچھ ایک صحابہ اس کے اندر بڑے مالدار تھے، لیکن کئی صحابہ غریبی کی زندگی جیے. کیا اس کے باوجود صحابہ نے حج نہیں کیا؟ صحابہ بھی حج کیے. بس ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں حج کی اہمیت و فضیلت سامنے تھی، اور آج کے سماج و معاشرے کے لوگوں کی ذہنیت یہ ہے، ارے حج کو جانا تو اتنے لاکھ چاہیے، ہم مال کو سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. ہم اور آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ہم اور آپ کے لیے شاید یہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین، حج جیسے عظیم جو عبادت ہے، حج جو اتنا افضل ترین عمل ہے، اتنی افضل ترین نیکی ہے، اللہ رب العالمین اس کے سفر کے لیے، اس کے سارے اخراجات کے لیے تو انتظام فرما دیں. پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں، ہم کوشش کریں. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے السعی منی والاہتمام من اللہ. اللہ سے کسی معاملے میں ہم دعا کریں، پھر اس کے پورا ہونے کے لیے ہم کوشش کریں. والاہتمام من اللہ، اس کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ایک مسکینی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ سفر کے سارے اخراجات ہم اٹھا سکتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل معاملہ، کوئی مشکل والا معاملہ نہیں ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں تھا. ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین کم از کم موت کے آنے سے پہلے رب العالمین ہمیں حج کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اس کا انتظام کر دیں. اور یہ ذہنیت کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، انہی کے لیے، اللہ کے لیے ذہنیت نہ رکھیں. اسلام نے اس ذہنیت کے، اس سوچ کے بارے میں ہمیں اسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. دین اسلام کے پانچوں بنیاد، پانچوں ارکان فرض ہیں، واجب ہیں، اور ہر مسلمان پہ فرض و واجب ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا انتظام فرما دے. حالانکہ آپ دیکھیں سلف میں سے آتا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں آتا ہے کہ یہ جس شہر کے رہنے والے تھے کہ انہوں نے جب بھی حج کیا ہے اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، کبھی اکیلے تنہا حج نہیں کیا. یہ کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ روزانہ جتنا بھی مزدوری کریں، آپ روزانہ جتنا بھی کمائیں گے، اس کا ایک حصہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے میرے پاس لا کر کے جمع کریں گے. اور ان کی بات پر سارے لوگ ایسا ہی کرتے، سارے لوگ کام پہ نکل جاتے، محنت مزدوری پہ نکل جاتے، اور واپس جب آتے شام میں تو اپنی کمائی کا ایک حصہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع کر دیتے. اور جب سب کا پیسہ حج کو جانے کے برابر جمع ہو جاتا تو یہ اپنے اس کے امیر بنتے اور سارے گاؤں کو لے کر کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں. تو یہ سلف کی زندگی میں ملتا ہے. کیوں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے میرے بھائیو، حج اتنی افضل ترین عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، حلال رزق کے، حلال مال کے ساتھ
اور قرآن و سنت کے مطابق حج ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا حج قبول کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اللہ کی جنت ہے۔ ہم اور آپ یہ دنیا میں آئے ہیں، جو ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے، اللہ اس کی جنت ہمیں عطا کر دے۔ یہ ہم اور آپ کی زندگی کا، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہونا بھی چاہیے۔ اور اللہ کی جنت کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک عظیم ترین عمل اور عبادت حج کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی حج کر لے، حج مبرور ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ اللہ کی جنت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی حج کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو، اس کی ساری معصیات کو، اس کی ساری نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور میں اسلام قبول کرنے کی نیت اور ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عمرو، کیا بات ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے آپ کی شرط؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر اسلام قبول کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس اسلام کے قبول کرنے سے پہلے مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، مجھ سے جو بھی معصیات، جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سارے ان گناہوں کو مجھ سے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی یہی میری ایک شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا یا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمرو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے اسلام سے پہلے اس سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اگر کوئی انسان دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام کے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج کی فضیلت ہے۔ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ، ساری معصیت، ساری نافرمانیاں اللہ معاف کر دے، اس کے نام اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تو وہ کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اور حج کی حالت میں اپنے بیوی سے جو ازدواجی تعلقات ہوتے اس کو قائم نہیں کرتا اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، گالی گلوچ ہو، بیہودہ کلمات ہو، اس کو انجام نہیں دیتا اپنی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا رجع کیوم ولدته امہ،
حج پورا مکمل کرنے کے بعد، حج کے فریضے کو انجام دینے کے بعد، حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد جس دن وہ اپنے گھر اپنی منزل کی طرف لوٹتا ہے وہ ایسے ہی بچے کی طرح ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور وہ بچہ جس دن دنیا میں آتا ہے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے، بالکل پاک و صاف گناہوں سے، جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، بالکل ایک شخص جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو وہ انسان ایسے ہی اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کتنی عظیم، کتنا بڑا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم ترین عبادت ہے، کتنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر جنت عطا کرے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے لیے حج کرنے کی بنا پر اس کے نام عمل سے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو بتانی وہ یہ ہے، حج مبرور، ایک انسان جو حج کرتا ہے، اگر آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حج کی توفیق دی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کا حمد و شکر بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق آپ کو دے دی، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور جو حج نہیں کیے ہیں ان کے لیے نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے ہم اور آپ کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سے ہم دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں اللہ سے، اے اللہ رب العالمین وہ مقام، وہ مقدس مقام، وہ کعبۃ اللہ جس کو تیرے دوست نے بنایا ہو، اے اللہ اس کا ایک دیدار کرا دے۔ وہ مقدس جگہ جہاں پر انبیاء آئے، رسول آئے، اے اللہ اس جگہ بھی تو لے کے جا، حج کے فریضے کو ہم سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام ضرور کرے گا۔ اللہ سے امید رکھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں حج مبرور سے ایک ضروری بات جو بتانا وہ یہ ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد اب اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے حج کیا، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ حدیث آئی تو بیان کر رہا ہوں۔ حج مبرور جو اللہ کے نبی نے کہا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر کسی کا حج مبرور ہے نا، جس کا اللہ نے حج قبول کر لیا، اس کا بدلہ انعام اللہ کی جنت ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اگر کوئی اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اور حلال مال سے حج کیا، اور قرآن و سنت کے مطابق حج کر کے آیا، سارا حج اس کا مکمل ہوا، گاؤں میں آنے کے بعد اس کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اگر آنے کے بعد اگر وہ شخص نیکیوں میں، عبادتوں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، نیکیوں میں آگے ہے، سمجھ جائے کہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن آنے کے بعد اگر ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے، تو پھر سمجھ جائے کہ کیسے اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہوا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد اگر وہ گناہوں سے، معصیات سے، نافرمانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اس سے دور ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا ہے۔ حج سے آنے کے بعد بھی وہی گناہ، وہی برائیاں، وہی معصیتیں، وہی نافرمانیاں اگر اس کی زندگی میں ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کا حج کیسے قبول کرے وہ سمجھ جائے۔ تو یہ دو اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اور مختصر بات ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگر کوئی حج کو جا رہا ہے تو حج کو جانے کے لیے دین اسلام میں مرد اور عورت کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کا مسلمان ہونا یہ بنیادی شرط ہے، دونوں مسلمان ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کفار ہیں، مشرک ہیں، ان کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ، لیکن بنیادی شرط یہ ہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں
مسلمان ہونا شرط ہے. اور یہاں پر مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ نام کا مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، ماں باپ مسلمان، خاندان پورا مسلمان، ریلیجن کیا ہے؟ مسلم. یہاں پہ یہ مسلمان مراد نہیں ہے. مسلمان اسلام ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا موحد ہونا، توحید والا ہونا، اس کی زندگی میں شرک، بدعات و خرافات سے بالکل پاک و صاف ہونا. یہ یہاں پر اسلام سے اہم اور بنیادی شرط ہے. اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو پھر اس کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا. کیسے قبول ہوگا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے سارے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیں گے. یہ اللہ نے نبی سے کہا. اور سارے انبیاء رسول سے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سارے انبیاء رسول مل کر اگر شرک کریں اس کے بعد کوئی بھی عبادت نیکی انجام دیں اللہ کے وہ نیکی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ نے جب نبی سے اور انبیاء رسول سے جب یہ شرط رکھے کہ ہماری نیکی اور عبادت اللہ کے اگر قبول ہونا ہے تو شرک سے پاک و صاف ہونا ہے. اگر ہمارا کوئی ایسا مسلمان بھائی، ہمیں کسی سے کوئی ناراضگی یا گیلی شو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کی صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اگر شرک کرتا ہے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے شرک کی حالت میں اگر وہ حج 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 زندگی بھر بھی حج کرتا رہے میرے بھائیوں، اگر شرک اس کی زندگی میں ہے تو پھر اللہ کے یہاں وہ حج قبول نہیں ہے. یہ بنیادی شرط ہے، شرک سے پاک و صاف ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، دونوں کا عقل مند ہونا، پاگل نہیں ہونا، دونوں کی عقل صحیح ہو کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج یہ ہم پہ فرض واجب ہے، یہ انہیں پتہ ہو. اگر پاگل ہے یا اس طرح دماغی اگر یہ ہے تو ان کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، بالغ شرط ہے، اس لیے کہ حج جو فرض اور واجب ہے بالغ مرد اور عورت کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اپنے بچے کو دکھا کہ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم وَلَكِ أَجْرٌ. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ بچہ حج کر سکتا ہے، تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن نابالغ کی حالت میں اگر حج کر لیتا ہے تو زندگی میں جو حج فرض واجب جو 1 مرتبہ ہے وہ اسے پورا نہیں ہوگا. اللہ نے اگر بالغ ہونے کے بعد مال سے نوازا ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تو یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلام کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے، آزاد کے اوپر. اور پانچویں شرط ہے کہ استطاعت ہونا. استطاعت یعنی انسان جو سفر کے لیے جو نکل رہا ہے اس کے سارے اخراجات، اس کی پوری جو وہاں پہ ضروریات ہیں، اس کی استطاعت اس کے پاس ہو. تو یہ 5 بنیادی شرط ہیں مرد عورت دونوں کے لیے. لیکن عورت کے لیے ایک زائد شرط وہ یہ ہے کہ عورت اگر حج کر رہی ہے تو اس کے حج کے سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم شرط ہے. اور اس سے پہلے آخری بات کا ایک بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں. ایک انسان جو حج کو لے نکل رہا ہے اس کے لیے 3 اہم بنیادی نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ حج کو جا رہا ہے اپنی نیت کو صحیح اور درست کرے. حالانکہ دین اسلام کی ایک بنیاد ہے، ایک فریضہ انجام دینے جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کی اس نیت سے وہ جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلاص کے ساتھ وہ حج کو جائے، ریاکاری، دکھلاوا، نام و شہرت کے لیے حج کو نہ جائے. ابھی یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی فوٹو واٹس ایپ میں حج کو جا رہے ہیں، یہاں سے نکلے ایئرپورٹ پہنچے وہاں ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے حاجیوں کے ساتھ ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں، وہاں جا کے اترے وہاں پہ ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں.
وہاں احرام پہن رہے ہیں, وہاں ایک فوٹو, حج کر رہے ہیں, حرم میں جا رہے ہیں فوٹو, کعبہ کے سامنے فوٹو, احرام پہنے ہیں فوٹو, گروپ کے ساتھ ساری چیزیں. میرے بھائیو اللہ سے ڈریں. آپ پر ایک اللہ نے ایک فرض عبادت ہے جس کو آپ انجام دینے جا رہے ہیں, اللہ کے لیے کریں. اور وہاں سے آنے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ سرنیم حاجی لگ جاتا ہے. حاجی صاحب, کچھ گفٹ کچھ دینا بھی ہے تو حاجی صاحب. حالانکہ اللہ کے بندے حاجی وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا نام پتہ نہیں رہتا ہے, اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا حاجی کہتے ہیں. اے حج کرنے والے, حاجی کا معنی ہوتا ہے حج کرنے والا, حج کرنے والا ہے, اسی لیے حاجی کہا جاتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد بھی وہ نام رکھ لیں حاجی. یہاں بھی حج کر رہے گا نہیں نا, حج وہاں کی ہے, وہاں پہ حاجی ہے, اور یہاں آنے نہیں. ایک ریا کاری, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں. اور ہم جو عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور آج کل بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں. کوئی حج کے لیے نکل رہے ہیں, سارے خاندان میں دعوت ہے ان کو, ہمارے گھر میں دعوت, ان کے گھر میں, سب کے گھروں میں دعوت. سب کوئی چادر ڈال رہے ہیں, کوئی پھول ڈال رہے ہیں, اور اخیر میں یہ حاجی جانے سے پہلے یہ اپنے گھر میں ایک بڑی دعوت دیتے ہیں. اور حضرت کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ گیٹ کے پاس کھڑے رہتے ہیں. آنے والے کو ہاں میں جا رہا ہوں حج کو, دعا کرو. کھا کے جانے واپس آنے میں ہاں میں جا رہا ہوں حج کو, دعا کرو. کیا ہے بھائی؟ آنے میں بھی میں حج کو جا رہا ہوں, دعا کرو. جانے میں حج کو جا رہا ہوں, دعا کرو. ارے اسلام کی بنیاد ہے, ایک پلر ہے, یہ سب ریاکاری ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور وہاں کچھ لوگوں کی ایسی بھی عادت ہے, سارے کرنے کے بعد میں اس کے فوٹو فریم بنا کر کے اپنے گھر میں کہاں سب لگا دیتے ہیں. آنے میں پتہ چلا ہو حج کو جا کے آئے مولوی صاحب. یہ ساری ریاکاری. اپنی نیت کو صحیح کریں. اور دوسری بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں, حج کے لیے جانے سے پہلے بنیادی شرط اور ایک اہم ادب بھی یہ ہے کہ ہمارا مال حلال ہو, حلال مال ہو. حلال مال کے ساتھ جائیں. حرام کمائی, حرام مال, کسی کا مال ہڑپا ہوا, قبضہ کیا ہوا, کسی کا حق مارا ہوا نہیں. اب عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں, حلال مال کے ساتھ آپ کیا کریں؟ حج کو جائیں. اور اسی طرح تیسری اور آخری بنیادی شرط یہ ہے, حج آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق حج کے کیا کیا ارکان ہیں یہ سیکھ کر کے, اس کے بارے میں علم حاصل کر کے وہاں پہ جائیں, اور اسی مطابق جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق حج کے سارے ارکان انجام دیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ حنفی ہیں, وہاں جانے کے بعد نیت کیا کر لینے کا؟ جم کرنے کا, شافعی ہونے کا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں شافعی, وہاں ارے یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کے مطابق. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو حج کو جاتے ہیں, حرم میں حرم کے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ آگا مکال گھنٹے واہ اگلا برن اس کا راہل ہے نگا لارج نے اس کے رکھا, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہم لارج میں نماز پڑھیں گے, اللہ رحم کریں. وہاں جا کر کے جس کی ایک ایک نماز کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, یہ عقیدے کی خرابی کی بنا پر اتنا مال خرچ کیے, اتنی محنت کے ساتھ گئے, اور وہاں جا کر کے لارج میں اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے, اللہ رحم فرمائے. تو یہ تیسری بنیادی اہم ضروری چیز ہے میرے بھائیوں, کہ یہاں سے جانے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق حج کیسے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں سیکھ کر کے جائیں. اور آخری نصیحت کہتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنے مال میں دنیا کی چیزیں لینے جمانے سے پہلے آپ فکر کریں ہم حج ادا کر لیں, کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے استاذ محترم ایک واقعہ سنا, اپنے گاؤں کا واقعہ تھا کہ ان کے گاؤں میں میاں بیوی تھے, دونوں نے نیت کی, ارادہ کیا حج کو جانا ہے, اور حج کو جانے کے لیے پورے تیار بھی تھے, نیت بھی تھی, پیسہ بھی تھا, لے کے گئے, جمع بھی کیے, پیسہ جمع بھی کیے. اس کے بعد میں گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ندی کے کنارے میں جو کھیتی کی جو زمین ہے کرشی, وہ سیل کو ہے. اب اس آدمی نے جب سنا, ارے ایک تو
زمین اور وہ بھی ندی کے کنارے. جو کسان ہوگا اس کو پتا ہوگا, اگر اس کی زمین کے ندی کے کنارے اگر کسی کو کھیتی باڑی کے لیے زمین مل جائے بہت بڑی نعمت ہے, میٹھا پانی, اچھی فصل آئے گی. تو اس نے کیا کیا, فوراً جب دیکھا کہ ارے اچھا موقع ہے, اگر یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پتہ نہیں کوئی اس کو دوسرا لے لے گا, تو اس نیت سے اس نے کیا کیا, آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. تو بیوی نے کہا کہ نہیں چاہیے, کیسے بھی ہم لوگوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے, حج کی نیت بھی ہے اور اس کے لیے پیسہ ساری چیزیں ہیں, ہم حج کے لیے اللہ پہ تو نکل جائیں گے, اللہ پھر دوبارہ انتظام کرے گا. اس بندے کو دنیا کے مال کی حرص و لالچ, دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں, اور مرد ہے اور بیوی نے مشورہ دیا تو حضرت جی کا فیصلہ بدلنا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا. ابھی بولا وہ آئندہ سال دیکھیں گے, آئندہ سال حج کر کے آئیں گے, ایک بار موقع مل رہا, موقع فائدہ اٹھا لیں گے. فوراً گئے اور جس کے پاس حج کے لیے پیسہ جمع گیا کہا کہ ہماری ایسی مجبوری ہم نہیں آ سکتے, آئندہ سال ہم لوگ آئیں گے. وہ پیسہ لائے حضرت, لا کر کے جو زمین تھی اس کو خرید لیا. دنیا کا مال تو انہیں ملا, زمین خرید لی, اور اس سال وہ حج نہیں گئے. ان کے گاؤں میں کئی لوگ جو حج گئے, جو حج سے واپس آئے, تو بیوی ان کو جب پتہ چلا تو بیوی نے کہا کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے اچھا موقع دیا تھا, اللہ کی توفیق, پیسہ جمع کیے تھے, اگر چلے جاتے ان کی طرح ہم بھی حج کر کے آ جاتے, ہم بھی حج کر کے آ جاتے. سارے لوگ حج کر کے آ گئے, اور ہماری بدنصیبی دیکھیں ہم کیا ہیں. اس کے کچھ دنوں بعد وہ شخص بیمار پڑا. زمین موجود ہے, دنیا کا مال وہاں پہ ہے اس کے پاس, بیمار پڑا, اتنا بیمار ہوا کہ وہ بیماری موت کی شکل میں بدل گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ انسان کا انتقال ہوا, مر گیا, اور زمین وہی ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ بات آپ کے سامنے بس اس وجہ سے میں رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ جس سے آپ حج کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں, عبادت انجام کر لیں. نہیں, پہلے بزنس سیٹ کر لیں گے, بزنس تھوڑا آگے بڑھائیں گے, یہاں ایک دکان ہے, اڑپی میں ایک دکان ڈالیں گے, وہاں ڈالیں گے, پھر کنداپور میں, وہاں سے پھر مینگلور میں, بزنس تھوڑا بڑا کریں گے. جو بنڈوال جو ہمارے پاس ہے اس کو بزنس میں لگائیں گے, جو پروفٹ آئے گا پھر جائیں گے. نہیں, اللہ ایسا مت کیجیے. ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, دنیا کو مال کو جمع, کیوں, انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. موقع مل گیا, اللہ نے دیا ہے, یہ عقل مندی ہے. جو مال ہے جس سے آپ کے پاس حلال مال آپ کے پاس ہے, آپ پہ اگر فرض حج واجب ہو گیا ہے, اتنا مال آپ کے پاس ہے, دنیا کے بزنس کو بڑھانے کے لیے, دنیا کے مال کو جمع کرنے کے لیے, دنیا میں اپنی ترقی کرنے کے لیے حج کے فریضے کو آپ پیچھے نہ ڈالیں. اس لیے کہ اگر آپ کی موت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اس کا علم نہیں ہے. بس یہ نصیحت کے طور پہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو حج جیسی عظیم ترین عبادت یا اس فریضے کو ہمیں جو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس کو انجام دینے کے اللہ توفیق نیک عطا فرمائے. اور جو لوگ کیے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس کی جو ساری فضیلتیں اللہ فضیلتیں انہیں عطا کرے. اور اللہ سے یہ بھی خاص کر کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حج کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جو سارے اسباب یا ذرائع ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اس کا انتظام فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ انجام دینا یا حج کی عبادت کو انجام دینا یہ تم پر واجب اور فرض ضروری ہو جاتا. لما استطعتم, جو
تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو حج جیسی عظیم ترین عبادت، حج جیسی افضل ترین عبادت، اس کو کرنے کے لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو لہذا تم حج کے فریضے کو انجام دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آپ دیکھیں کہ یہ حج کتنی افضل ترین عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے. ہمارا جو پورا جو دین اسلام ہے، دین اسلام کی بنیاد یا دین اسلام کے جو 5 پلر ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پلر یہ حج ہے. اور آج لوگوں کی ذہنیت کیا بنی ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا یا حج کے فریضے کو انجام دینا یہ ہمارے سماج و معاشرے کے جو مالدار ہیں، جو مال و دولت رکھنے والے ہیں، یہ ان پر واجب اور فرض ہے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو غرباء ہیں، کیا ان کے لیے اس فریضے کو انجام دینا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج و معاشرے کے کوئی مالدار انسان نہیں تھے، کوئی مالدار شخص نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ایک غربت میں، ایک تنگی میں، ایک فقیری میں گزری ہے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا، یہ آفر بھی اللہ کے نبی کو ملا تھا. کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جب اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو مکہ کے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا. کہا کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہہ رہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے نبی ہیں. ارے اللہ رب العالمین کو اگر نبی اور رسول بنانا ہی تھا اللہ نے فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنایا؟ یہ ہم میں سے اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنے مالدار لوگ ہیں، ہم میں سے اللہ نے ان میں سے اللہ نے کسی کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ جو کہ سماج و معاشرے میں غریب ہیں، ایک مسکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. اور یہ کیسا رسول ہے؟ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھاتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بڑی امیری، شان و شوکت، بڑا عالیشان اللہ کے نبی کا بنگلہ، بڑے قیمتی لباس، اللہ کے نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی. بڑی سیدھی سادی زندگی تھی، بڑی مسکینی والی اللہ کے نبی کی زندگی تھی. اس کی گواہی آپ دیکھ سکتے ہیں. امت کی ماں ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کا یہ حال تھا کہ 1 چاند 2 چاند 3 چاند 4 چاند گزر جاتے، ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا. 1 چاند سے مراد کیا ہے؟ 1 مہینہ. 4 مہینے گزر جاتے. اللہ کے نبی کے گھر کا یہ معاملہ تھا. کھانے کے لیے ہمارے گھر میں صرف کھجور اور پینے کے لیے زمزم کا پانی تھا. اس کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر 4 مہینے گزر جاتے، گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا. یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی. اللہ کے نبی جو لباس پہنتے، اللہ کے نبی کا جو لباس تھا 70 سے زائد اس کے اندر پیوند لگے ہوا کرتے. اتنی غریب اللہ کے نبی کی زندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی کو ایک یمنی چادر ہدیہ کیا. اللہ کے نبی وہ چادر اپنے پاس رکھے رہے. ایک صحابیہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں منع نہیں کرتے تھے.
ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی, جب بھی اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا اللہ کے نبی کبھی لا نہیں, انکار منع نہیں کیا کرتے. اس صحابی رسول نے پوچھا, اللہ کے نبی نے وہ چادر اٹھائی انہیں دے دی. اس مجلس میں صحابہ تھے, انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو لباس ہے پھٹا پرانا لباس ہے, یہ کسی نے نیا لباس اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا ہے اور تم نے وہ بھی ان سے مانگ لیا, اور اللہ کے نبی کی عادت تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر پوچھا جائے اللہ کے نبی منع نہیں کرتے. تو صحابی نے کیا کہا, میں نے پہننے کے لیے اللہ کے نبی سے لباس نہیں مانگا, میں نے اس لیے مانگا کہ کل کے دن جب میری وفات ہو جائے, میرا انتقال ہو جائے, تاکہ اللہ کے نبی کے پاس ہدیے میں دی وہ چادر میرے لیے وہ کفن بن جائے, تاکہ میرے انتقال کے بعد وہ مجھے کفن کے طور پہ استعمال کیا جائے. وہ صحابہ بھی ایسے تھے. تو کیا یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اتنی مسکینی اتنی غربت کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فریضے کو انجام نہیں دیا. اللہ کے نبی نے دیا. اللہ کے نبی نے فرض حج اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زکوٰۃ نہیں دیا؟ اللہ کے نبی نے بھی زکوٰۃ دیا. حالانکہ اتنی غریبی میں, اتنی تنگ دستی میں, ایسی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. یہ بات الگ ہے میرے بھائیوں. آج کا مسلمان یہ سوچ و ذہنیت رکھتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہو یا حج ادا کرنا ہو یہ مالداروں کا عمل ہے یا ان کی نیکی ہے. ارے اللہ کے بندو, اللہ سے دعا کریں. سلف کے بارے میں آتا ہے کئی سلف الصالحین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک اللہ تعالیٰ دین اسلام کے جو 5 بنیاد ہیں وہ 5 بنیادوں پر ہم عمل نہ کر لیں, اس سے پہلے تو ہمیں موت نہ دینا. میرے بھائیو بتانا مقصد یہ ہے, اگر یہ سوچ و ذہنیت اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور اس عمل اس عبادت کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, صحابہ کی کیسی زندگی تھی, ان کی زندگی آپ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کیسی تھی. ان کی بھی غربت والی زندگی تھی. کچھ ایک صحابہ اس کے اندر بڑے مالدار تھے, لیکن کئی صحابہ غریبی کی زندگی جیے. کیا اس کے باوجود صحابہ نے حج نہیں کیا؟ صحابہ بھی حج کیے. بس ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں حج کی اہمیت و فضیلت سامنے تھی, اور آج کے سماج و معاشرے کے لوگوں کی ذہنیت یہ ہے ارے حج کو جانا تو اتنے لاکھ چاہیے, ہم مال کو سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے, یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. ہم اور آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, ہم اور آپ کے لیے شاید یہ مشکل ہے, لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ سے دعائیں کریں, اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین حج جیسے عظیم جو عبادت ہے, حج جو اتنا افضل ترین عمل ہے, اتنی افضل ترین نیکی ہے, اللہ رب العالمین اس کے سفر کے لیے, اس کے سارے اخراجات کے لیے تو انتظام فرما دیں. پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے السعی منی والاہتمام من اللہ. اللہ سے کسی معاملے میں ہم دعا کریں, پھر اس کے پورا ہونے کے لیے ہم کوشش کریں. والاہتمام من اللہ, اس کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ایک مسکینی کی زندگی جی رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ سفر کے سارے اخراجات ہم اٹھا سکتے ہیں, یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل والا معاملہ نہیں ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا,
اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزِقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں تھا. ہم اللہ سے دعائیں کریں, اللہ سے کہیں کہ اللہ رب العالمین کم از کم موت کے آنے سے پہلے رب العالمین ہمیں حج کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اس کا انتظام کر دیں. اور یہ ذہنیت کہ جس کے پاس مال ہو, دولت ہو, انہی کے لیے, اللہ کے لیے ذہنیت نہ رکھیں. اسلام نے اس ذہنیت کے, اس سوچ کے بارے میں ہمیں اسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. دین اسلام کے 5 بنیاد, 5 ارکان فرض ہیں, واجب ہیں, اور ہر مسلمان پہ فرض و واجب ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا انتظام فرما دے. حالانکہ آپ دیکھیں سلف میں سے آتا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی میں آتا ہے کہ یہ جس شہر کے رہنے والے تھے کہ انہوں نے جب بھی حج کیا ہے اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے, کبھی اکیلے تنہا حج نہیں کیا. یہ کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ گاؤں میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ روزانہ جتنا بھی مزدوری کریں, آپ روزانہ جتنا بھی کمائیں گے, اس کا ایک حصہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے میرے پاس لا کر کے جمع کریں گے. اور ان کی بات پر سارے لوگ ایسا ہی کرتے. سارے لوگ کام پہ نکل جاتے, محنت مزدوری پہ نکل جاتے, اور واپس جب آتے شام میں تو اپنی کمائی کا ایک حصہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع کر دیتے. اور جب سب کا پیسہ حج کو جانے کے برابر جمع ہو جاتا تو یہ اپنے اس کے امیر بنتے اور سارے گاؤں کو لے کر کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں. تو یہ سلف کی زندگی میں ملتا ہے. کیوں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے میرے بھائیو, حج اتنی افضل ترین عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں, جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے حلال رزق کے, حلال مال کے ساتھ اور قرآن و سنت کے مطابق حج ادا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا حج قبول کر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس له جزاء الا الجنہ, اس کا بدلہ صرف اللہ کی جنت ہے. ہم اور آپ یہ دنیا میں آئے ہیں, جو ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں, جو نیکیاں کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے, جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے, اللہ اس کی جنت ہمیں عطا کر دے. یہ ہم اور آپ کی زندگی کا, یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے, اور یہی مقصد ہونا بھی چاہیے. اور اللہ کی جنت کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ, ایک عظیم ترین عمل اور عبادت حج کرنا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی حج کر لے, حج مبرور ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ اللہ کی جنت ہے. اور اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حج کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو, اس کی ساری معصیات کو, اس کی ساری نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور میں اسلام قبول کرنے کی نیت اور ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عمرو کیا بات ہے, آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے آپ کی شرط؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر اسلام قبول کروں گا, لیکن میری شرط یہ ہے
کہ اس اسلام کے قبول کرنے سے پہلے مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، مجھ سے جو بھی معصیات، جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سارے ان گناہوں کو مجھ سے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی یہی میری ایک شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا، یا عمر اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمرو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے اسلام سے پہلے اس سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اگر کوئی انسان دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام کے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج کی فضیلت ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ، ساری معصیت، ساری نافرمانیاں اللہ معاف کر دیں، اس کے نام اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تو وہ کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق دے۔ اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور حج کی حالت میں اپنے بیوی سے جو ازدواجی تعلقات ہوتے اس کو قائم نہیں کرتا، اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، گالی گلوچ ہو، بےہودہ کلمات ہو، اس کو انجام نہیں دیتا اپنی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، رجع کیوم ولدته امہ۔ حج پورا مکمل کرنے کے بعد، حج کے فریضے کو انجام دینے کے بعد، حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد، جس دن وہ اپنے گھر، اپنی منزل کی طرف لوٹتا ہے، وہ ایسے ہی بچے کی طرح ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور وہ بچہ جس دن دنیا میں آتا ہے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے، بالکل پاک و صاف گناہوں سے، جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، بالکل ایک شخص جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، تو وہ انسان ایسے ہی اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی، کتنی عظیم، کتنا بڑا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم ترین عبادت ہے، کتنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر جنت عطا کرے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے لیے حج کرنے کی بنا پر اس کے نام اعمال سے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو بتانی وہ یہ ہے، حج مبرور، ایک انسان جو حج کرتا ہے، اگر آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حج کی توفیق دی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کا حمد و شکر بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق آپ کو دے دی، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور جو حج نہیں کیے ہیں ان کے لیے نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے ہم اور آپ کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سے ہم دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں اللہ سے، اے اللہ رب العالمین وہ مقام، وہ مقدس مقام، وہ کعبۃ اللہ جس کو تیرے دوست نے بنایا ہو، اے اللہ اس کا ایک دیدار کرا دے۔ وہ مقدس جگہ جہاں پر انبیاء آئے، رسول آئے، اے اللہ اس جگہ بھی تو لے کے جا، حج کے فریضے کو ہم سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام ضرور کرے گا۔ اللہ سے امید رکھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں حج مبرور سے
ایک ضروری بات جو بتانا وہ یہ ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد اب اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے حج کیا، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ حدیث آئی تو بیان کر رہا ہوں، حج مبرور جو اللہ کے نبی نے کہا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر کسی کا حج مبرور ہے نا، جس کا اللہ نے حج قبول کر لیا، اس کا بدلہ انعام اللہ کی جنت ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اگر کوئی اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اور حلال مال سے حج کیا، اور قرآن و سنت کے مطابق حج کر کے آیا، سارا حج اس کا مکمل ہوا، گاؤں میں آنے کے بعد اس کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، اگر آنے کے بعد اگر وہ شخص نیکیوں میں، عبادتوں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، نیکیوں میں آگے ہے، سمجھ جائے کہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن آنے کے بعد اگر ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے، تو پھر سمجھ جائے کہ کیسے اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہوا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد اگر وہ گناہوں سے، معصیات سے، نافرمانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اس سے دور ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیا ہے۔ حج سے آنے کے بعد بھی وہی گناہ، وہی برائیاں، وہی معصیتیں، وہی نافرمانیاں اگر اس کی زندگی میں ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کا حج کیسے قبول کرے وہ سمجھ جائے۔ تو یہ دو اس کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اور مختصر بات ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگر کوئی حج کو جا رہا ہے تو حج کو جانے کے لیے دین اسلام میں مرد اور عورت کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کا مسلمان ہونا یہ بنیادی شرط ہے، دونوں مسلمان ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کفار ہیں، مشرک ہیں، ان کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ، لیکن بنیادی شرط یہ ہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور یہاں پر مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ نام کا مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، ماں باپ مسلمان، خاندان پورا مسلمان، ریلیجن کیا ہے؟ مسلم۔ یہاں پہ یہ مسلمان مراد نہیں ہے۔ مسلمان اسلام ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا موحد ہونا، توحید والا ہونا، اس کی زندگی میں شرک، بدعات و خرافات سے بالکل پاک و صاف ہونا، یہ یہاں پر اسلام سے اہم اور بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو پھر اس کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ کیسے قبول ہوگا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے اللہ کے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے سارے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ نے نبی سے کہا، اور سارے انبیاء رسول سے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے انبیاء رسول مل کر اگر شرک کریں اس کے بعد کوئی بھی عبادت نیکی انجام دیں، اللہ کے وہ نیکی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے جب نبی سے اور انبیاء رسول سے جب یہ شرط رکھے کہ ہماری نیکی اور عبادت اللہ کے اگر قبول ہونا ہے تو شرک سے پاک و صاف ہونا ہے۔ اگر ہمارا کوئی ایسا مسلمان بھائی، ہمیں کسی سے کوئی ناراضگی یا گیلی شو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کی صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اگر شرک کرتا ہے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے شرک کی حالت میں اگر وہ حج 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 زندگی بھر بھی حج کرتا رہے، میرے بھائیوں اگر شرک اس کی زندگی میں ہے تو پھر اللہ کے یہاں وہ حج قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے، شرک سے پاک و صاف ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، دونوں کا عقل مند ہونا، پاگل نہیں ہونا، دونوں کی عقل صحیح ہو کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں
حج یہ ہم پہ فرض واجب ہے یہ انہیں پتا ہو. اگر پاگل ہے یا اس طرح دماغی اگر یہ ہے تو ان کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا. بالغ شرط ہے، اس لیے کہ حج جو فرض اور واجب ہے بالغ مرد اور عورت کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اپنے بچے کو دکھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم ولکی اجر. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ بچہ حج کر سکتا ہے، تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن نابالغ کی حالت میں اگر حج کر لیتا ہے تو زندگی میں جو حج فرض واجب جو ایک مرتبہ ہے وہ اسے پورا نہیں ہوگا. اللہ نے اگر بالغ ہونے کے بعد مال سے نوازا ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تو یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلام کے اوپر حج فرض اور واجب نہیں ہے، آزاد کے اوپر. اور پانچویں شرط ہے کہ استطاعت ہونا. استطاعت یعنی انسان جو سفر کے لیے جو نکل رہا ہے اس کے سارے اخراجات، اس کی پوری جو وہاں پہ ضروریات ہیں، اس کی استطاعت اس کے پاس ہو. تو یہ 5 بنیادی شرط ہیں مرد عورت دونوں کے لیے. لیکن عورت کے لیے ایک زائد شرط وہ یہ ہے کہ عورت اگر حج کر رہی ہے تو اس کے حج کے سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم میں شرط ہے. اور اس سے پہلے آخری بات کا ایک بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں. ایک انسان جو حج کو لے نکل رہا ہے اس کے لیے 3 اہم بنیادی نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ حج کو جا رہا ہے اپنی نیت کو صحیح اور درست کرے. حالانکہ دین اسلام کی ایک بنیاد ہے، ایک فریضہ انجام دینے جا رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کی اس نیت سے وہ جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلاص کے ساتھ وہ حج کو جائے. ریاکاری، دکھلاوا، نام و شہرت کے لیے حج کو نہ جائے. ابھی یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی فوٹو واٹس ایپ میں حج کو جا رہے ہیں. یہاں سے نکلے ایئرپورٹ پہنچے وہاں ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں. بس میں بیٹھے حاجیوں کے ساتھ ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں. وہاں جا کے اترے وہاں پہ ایک فوٹو حج کو جا رہے ہیں. وہاں احرام پہن رہے ہیں وہاں ایک فوٹو حج کر رہے ہیں. حرم میں جا رہے ہیں فوٹو، کعبہ کے سامنے فوٹو، احرام پہنے ہیں فوٹو، گروپ کے ساتھ ساری چیزیں. میرے بھائیو اللہ سے ڈریں. آپ پر ایک اللہ نے ایک فرض عبادت ہے جس کو آپ انجام دینے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں. اور وہاں سے آنے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ سرنیم حاجی لگ جاتا ہے. حاجی صاحب، کچھ گفٹ کچھ دینا بھی ہے تو حاجی صاحب. حالانکہ اللہ کے بندے حاجی وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا نام پتہ نہیں رہتا ہے، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا حاجی کہتے ہیں. اے حج کرنے والے، حاجی کا معنی ہوتا ہے حج کرنے والا، حج کرنے والا ہے، اسی لیے حاجی کہا جاتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد بھی وہ نام رکھ لے حاجی. یہاں بھی حج کر رہے ہیں نہیں نا، حج وہاں کی ہے، وہاں پہ حاجی ہے اور یہاں آنے نہیں. ایک رکیا کری، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں. اور ہم جو عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور آج کل بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں. کوئی حج کے لیے نکل رہے ہیں، سارے خاندان میں دعوت ہے ان کو، ہمارے گھر میں دعوت، ان کے گھر میں، سب کے گھروں میں دعوت. سب کوئی چادر ڈال رہے ہیں، کوئی پھول ڈال رہے ہیں. اور اخیر میں یہ حاجی جانے سے پہلے یہ اپنے گھر میں ایک بڑی دعوت دیتے ہیں. اور حضرت کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ گیٹ کے پاس کھڑے رہتے ہیں. آنے والے کو ہاں میں جا رہا ہوں حج کو دعا کرو، کھا کے جانے واپس آنے میں ہاں میں جا رہا ہوں حج کو دعا کرو. کیا ہے بھائی؟ آنے میں بھی میں حج کو جا رہا ہوں دعا کرو، جانے میں حج کو جا رہا ہوں دعا کرو. ارے اسلام کی بنیاد ہے، ایک پلر ہے. یہ سب ریاکاری ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور وہاں کچھ لوگوں کی ایسی بھی عادت ہے، سارے کرنے کے بعد میں اس کے فوٹو فریم بنا کر کے اپنے گھر میں کہاں سب لگا دیتے ہیں. آنے میں پتہ چلا ہو حج کو جا کے آئے مولوی صاحب. یہ ساری ریاکاری. اپنی نیت کو صحیح کریں. اور دوسری بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں، حج کے لیے جانے سے پہلے بنیادی شرط اور ایک اہم ادب بھی یہ ہے کہ ہمارا مال حلال ہو، حلال مال ہو. حلال مال کے ساتھ جائیں. حرام کمائی، حرام مال، کسی کا مال ہڑپا ہوا، قبضہ کیا ہوا، کسی کا حق مارا ہوا نہیں.
اب عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں، حلال مال کے ساتھ آپ کیا کریں؟ حج کو جائیں۔ اور اسی طرح تیسری اور آخری بنیادی شرط یہ ہے، حج آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق حج کے کیا کیا ارکان ہیں یہ سیکھ کر کے، اس کے بارے میں علم حاصل کر کے وہاں پہ جائیں، اور اسی مطابق جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق حج کے سارے ارکان انجام دیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ حنفی ہیں، وہاں جانے کے بعد نیت کیا کر لینے کا؟ جم کرنے کا، شافعی ہونے کا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں شافعی ہیں، وہاں ارے یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو حج کو جاتے ہیں، حرم میں حرم کے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آگا مکال گھنٹے واہ اگلا برن اس کا راہل ہے نگا لارج نے اس کے رکھا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم لارج میں نماز پڑھیں گے، اللہ رحم کریں۔ وہاں جا کر کے جس کی ایک ایک نماز کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، یہ عقیدے کی خرابی کی بنا پر اتنا مال خرچ کیے، اتنی محنت کے ساتھ گئے، اور وہاں جا کر کے لارج میں اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ تیسری بنیادی اہم ضروری چیز ہے میرے بھائیوں، کہ یہاں سے جانے سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق حج کیسے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں سیکھ کر کے جائیں۔ اور آخری نصیحت کہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنے مال میں دنیا کی چیزیں لینے جمانے سے پہلے آپ فکر کریں ہم حج ادا کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے استاذ محترم ایک واقعہ سنا تھا، اپنے گاؤں کا واقعہ تھا کہ ان کے گاؤں میں میاں بیوی تھے، دونوں نے نیت کی، ارادہ کیا حج کو جانا ہے، اور حج کو جانے کے لیے پورے تیار بھی تھے، نیت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، لے کے گئے، جمع بھی کیے، پیسہ جمع بھی کیے۔ اس کے بعد میں گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ندی کے کنارے میں جو کھیتی کی جو زمین ہے، کرشی، وہ سیل کو ہے۔ اب اس آدمی نے جب سنا، ارے ایک تو زمین اور وہ بھی ندی کے کنارے، جو کسان ہوگا اس کو پتا ہوگا، اگر اس کی زمین کے ندی کے کنارے اگر کسی کو کھیتی باڑی کے لیے زمین مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، میٹھا پانی، اچھی فصل آئے گی۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً جب دیکھا کہ ارے اچھا موقع ہے، اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پتہ نہیں کوئی اس کو دوسرا لے لے گا، تو اس نیت سے اس نے کیا کیا، آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں چاہیے، کیسے بھی ہم لوگوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے، حج کی نیت بھی ہے اور اس کے لیے پیسہ ساری چیزیں ہیں، ہم حج کے لیے اللہ پہ تو نکل جائیں گے، اللہ پھر دوبارہ انتظام کرے گا۔ اس بندے کو دنیا کے مال کی حرص و لالچ، دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں، اور مرد ہے اور بیوی نے مشورہ دیا تو حضرت جی کا فیصلہ بدلنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا ابھی، بولا وہ آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال حج کر کے آئیں گے، ایک بار موقع مل رہا، موقع فائدہ اٹھا لیں گے۔ فوراً گئے اور جس کے پاس حج کے لیے پیسہ جمع گیا، کہا کہ ہماری ایسی مجبوری، ہم نہیں آ سکتے، آئندہ سال ہم لوگ آئیں گے۔ وہ پیسہ لائے حضرت، لا کر کے جو زمین تھی اس کو خرید لیا، دنیا کا مال تو انہیں ملا، زمین خرید لی، اور اس سال وہ حج نہیں گئے۔ ان کے گاؤں میں کئی لوگ جو حج گئے، جو حج سے واپس آئے، تو بیوی ان کو جب پتہ چلا تو بیوی نے کہا کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے اچھا موقع دیا تھا، اللہ کی توفیق، پیسہ جمع کیے تھے، اگر چلے جاتے ان کی طرح ہم بھی حج کر کے آ جاتے، ہم بھی حج کر کے آ جاتے۔ سارے لوگ حج کر کے آ گئے، اور ہماری بدنصیبی دیکھیں ہم کیا ہیں۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ شخص بیمار پڑا، زمین موجود ہے، دنیا کا مال وہاں پہ ہے اس کے پاس، بیمار پڑا، اتنا بیمار ہوا کہ وہ بیماری موت کی شکل میں بدل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ انسان کا انتقال ہوا، مر گیا، اور زمین وہی ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بات آپ کے سامنے بس اس وجہ سے میں رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے
کہ جس سے آپ حج کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں، عبادت انجام کر لیں. نہیں پہلے بزنس سیٹ کر لیں گے، بزنس تھوڑا آگے بڑھائیں گے، یہاں ایک دکان ہے، اڑپی میں ایک دکان ڈالیں گے، وہاں ڈالیں گے، پھر کنداپور میں، وہاں سے پھر مینگلور میں، بزنس تھوڑا بڑا کریں گے. جو بنڈوال جو ہمارے پاس ہے اس کو بزنس میں لگائیں گے، جو پروفٹ آئے گا پھر جائیں گے. نہیں، اللہ ایسا مت کیجیے. ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، دنیا کو مال کو جمع کیوں؟ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. موقع مل گیا، اللہ نے دیا ہے، یہ عقل مندی ہے. جو مال ہے جس سے آپ کے پاس حلال مال آپ کے پاس ہے، آپ پہ اگر فرض حج واجب ہو گیا ہے، اتنا مال آپ کے پاس ہے، دنیا کے بزنس کو بڑھانے کے لیے، دنیا کے مال کو جمع کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی ترقی کرنے کے لیے حج کے فریضے کو آپ پیچھے نہ ڈالیں. اس لیے کہ اگر آپ کی موت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا علم نہیں ہے. بس یہ نصیحت کے طور پہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو حج جیسی عظیم ترین عبادت یا اس فریضے کو ہمیں جو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو انجام دینے کے اللہ توفیق نیک عطا فرمائے. اور جو لوگ کیے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کی جو ساری فضیلتیں اللہ فضیلتیں انہیں عطا کرے. اور اللہ سے یہ بھی خاص کر کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حج کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جو سارے اسباب یا ذرائع ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کا انتظام فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.